آج رات کی تراویح کی ابتدا سورہ نساء کی تلاوت سے انشاءاللہ ہوگی۔ یہ سورت مختلف احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 طرح کے معاملات کا بیان ہے۔ 3 طرح۔ نمبر 1 باہمی معاملات جیسے یتیموں اور بیویوں کے متعلق احکامات ہے۔ نمبر 2 مخالفین کے معاملات جیسے جہاد کے احکام، منافقین کے احوال، مشرکین کے عقائد۔ نمبر 3 دیانات جیسے نماز اور توبہ کے احکام، جنابت اور طہارت وغیرہ کے مسائل۔ چنانچہ اس سلسلے کا پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ یتیموں کا مال ان کو واپس دے دو، اپنے برے مال کو یتیم کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی یتیم لڑکی زیر کفالت ہوتی، یعنی وہ کزن کی ہوتی لڑکی، چچا کی لڑکی ہوتی اور اس کی زیر کفالت ہوتی، تو چچا کا لڑکا اس لڑکی کا مال ہڑپنے کے لیے اسے اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا۔ بسا اوقات وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا تھا۔ اسلام نے اس طریقے کو ختم کیا اور حکم دیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو تم دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2 3 4 تک کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی انصاف نہیں کر سکتا ہے، سب میں انصاف کرے تب 2 3 4 کی اجازت ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا وہ باندھی رکھو جو تمہارے قبضے میں ہے۔ پرانے زمانے میں باندھی ہوتی تھی۔ فرمایا یہ طریقہ نا انصافی نہ کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ مہر کے سلسلے میں فرمایا کہ بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ اپنی 100% خوشی سے خود چھوڑ دے تو مزے سے کھا سکتے ہو۔ آپ ان کی منت نہ کرے کہ تم مہر چھوڑ دو، وہ اگر خود چھوڑ دے تب کی بات ہے۔ اس صورت میں وراثت کے مسائل بھی ہے، وراثت کے۔ اس سے پہلے کچھ ہدایات ہے مردوں کے لیے۔ فرمایا اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، یعنی بہن بیٹی کا بھی حصہ ہے، خواہ تھوڑا ہو مال یا زیادہ ہو۔ اور یہ حصہ قطعی شدہ ہے۔ لوگ جو ہے نا بہانے کر کر کی بیٹی، ماں اور جو ہے بہن کے حصے نہیں دیتے۔ قرآن نے فرمایا یہ حصہ قطعی طے شدہ ہے۔ اور فرمایا ترکہ تقسیم کرنے کے وقت اگر غیر وارث، ایک رشتہ دار وارث نہیں وہ بھی آئے تو ان کو تو میراث میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اخلاق سے پیش آنا پڑے گا۔ فرمایا ترکہ تقسیم کرنے کے وقت اگر غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین آئیں تو انہیں بھی کچھ دے دو، ویسے ان کو دے دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس شخص کے ترکے کے بارے میں اگر وہ پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائے، یعنی کل آپ کا انتقال ہو جائے اور پیچھے بے بس تمہاری اولاد کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو ہر آدمی یہ سوچے کہ یتیم بھی کسی کا بیٹا ہے۔ ان ہدایات کے بعد ترکے میں ورثہ کے شرعی حصوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے شرعی حصہ مقرر کیا ہے۔ یہ جو باپ کے مرنے کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں، بڑا بھائی جو ہے نا وہ قابض بن کر بیٹھتا ہے اور بڑے سلسلے ہوتا ہے، بھئی اس کا ایک ہی حل ہے نا، شرعی فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق تقسیم کرو، بات ختم۔ تو ان ہدایت کے بعد ترکے میں ورثہ کے شرعی حصول کا بیان ہے۔ اس پارے کی آخری آیات میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، بیویوں کی مائیں یعنی ساس،
اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، یعنی ستیلی بیٹی بھی حرام ہے جن سے تم نے صحبت کر لی، اور اگر صحبت نہ کی ہو اس عورت سے تو پھر ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو صلبی بیٹے ہو یعنی بہو بھی حرام ہے، اور یہ کہ تم ایک نکاح میں دو بہنیں جمع کرو، دو بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، جاہلیت کے زمانے میں جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہو وہ بھی حرام ہے۔ آج کل یہ بہت ہوتا ہے، کسی کی نکاح میں ایک عورت ہے اور اس سے نکاح ہو گیا، یہ حرام ہے۔ البتہ جو عورتیں تمہاری مملوک ہوں، لیکن یاد رہے یہ اس وقت کا حکم ہے جب جنگوں میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے مملوک بنا لیا جاتا تھا۔ اسلام نے بتدریج اس رسم کو ختم کیا۔ آج غلامی کسی شکل میں بھی موجود نہیں ہے، بین الاقوامی طور پہ غلامی بند ہے، اس لیے اب یہ صورت نہیں ہے۔ آئندہ ہو سکتا ہے آ جائے، امام مہدی کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باندیوں کے جو ہے نا حلال ہو جائیں گی۔ سورہ نساء میں یہ بھی ارشاد فرمایا مرد سربراہ ہے عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء، مرد سربراہ ہے عورتوں پر، اس لیے گھر کا سربراہ عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ آج معاملہ الٹا ہے، عورتیں سربراہ بن گئی گھر کی۔ قرآن میں فرمایا مرد سربراہ ہے عورتوں پر۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، مردوں کو اللہ نے برتری دی ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو حقوق کی تلفی ہو رہی ہے، نہیں، یہ تو اللہ نے برتری دی ہے مردوں کو عورتوں پر، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، عورتوں پہ مال خرچ کرنے والا مرد ہے، اس لیے ان کو برتری حاصل ہے، سربراہ وہی ہوگا۔ عورتوں کے سلسلے میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور ان کو بطور سزا کچھ مار بھی سکتے ہو، لیکن ایسا مارنا جس سے نشان نہ پڑ جائے۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائے پھر ان کو علیحدہ کرنے کے بہانے مت ڈھونڈو، معاف کرو، یقین رکھو اللہ سب سے اعلیٰ اور بہتر اکبر بڑے ہیں۔ اور فرمایا اگر تمہیں میاں بیوی میں اختلاف کا اندیشہ ہو تو فیصلہ کرو۔ کیسے؟ ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دیں گے اگر دونوں مخلص ہو حکم۔ فرمایا فی الحقیقت اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور باخبر رہتے ہیں۔ والدین اور رشتہ داروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب اور دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور ان غلام باندیوں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں یا جو تمہارے خادم ہیں، مزدور ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے نماز اور طہارت کے کچھ احکام ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو یہاں تک کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ نشے کی حالت میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے پاس جاؤ الا یہ کہ مسافر ہو جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہو یا تم بیویوں کے پاس گئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو کوئی بات نہیں، تم پاک صاف مٹی سے تیمم کر لیا کرو، پانی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ اور اب تیمم کا طریقہ بتایا، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو پورے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی ضلالت اور گمراہی کا کچھ ذکر ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کرتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ گناہ جس کے لیے اللہ چاہے معاف کر دیتے ہیں، شرک معاف نہیں کرتے ہیں۔ کچھ آیاتوں کے بعد مسلمانوں کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانت اہل امانت کے سپرد کرو۔ حکومتی عہدے بھی امانت ہے، وہ جو حقدار آدمی ہیں ان کو دینا چاہیے۔ اسی طرح ہر
معاملے میں یہی ہے کہ جو آدمی حقدار ہے ان کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اور فرمایا جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحتیں فرماتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے حکام وقت کی اطاعت کرو۔ اگر حکام وقت صحیح بات کرتے ہیں ان کی بات مانو، ہاں اگر غلط بات کرے تو ان کو نہیں ماننا۔ اور فرمایا پھر اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول اللہ کی طرف رجوع لیا کرو، یعنی اور اللہ اور رسول، اللہ تو ابھی بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم حقیقت میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر بات ہے اور اسی کا اچھا انجام ہے۔ اس کے بعد ان منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل میں وہ شیطان کے متبع ہے۔ فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس کتاب پہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے شیطان کی طرف رجوع کرے۔ کعب بن اشرف یہودی کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ شیطان کو تسلیم نہ کرے۔ شیطان انہیں گمراہ کر کے گمراہی کی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس حکم کی طرف آ جائے جو اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ 2-3 آیتوں کے بعد اس مضمون کو قطعیت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہمی اختلافات میں فیصل تسلیم نہ کر لے اور اس کے بعد آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور کیسے اچھے ہیں یہ رفیق۔ کچھ آیات کے بعد ان منافقین کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد ضروری قرار دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہوں یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے اللہ آپ نے ہم پر جنگ کا حکم کیوں نازل کر دیا، کچھ دیر اس حکم کو ٹال دیتے۔ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع مختصر ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک موت کا سوال ہے فرمایا موت تمہیں ہر حال میں پالے گی، خواہ تم کہیں بھی ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ اس کے بعد قتال و جہاد کے سلسلے میں کچھ ہدایات ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں۔ پھر امت مسلمہ کو یہ 2 ذرّی ہدایات عطا کی گئی۔ ایک تو یہ کہ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، لیکن اچھی بات کی سفارش کرے اس کو حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا، رشوت پہ لوگوں کو جناب والا نوکریوں پہ لگائے گا نااہل آدمی کو، اس کو بھی اس سے حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی گئی کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا کرے تو تم اسی جیسے الفاظ میں یا اس سے اچھے الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو۔ ان 2 نصیحتوں کے بعد پھر جہاد و قتال کا ذکر ہوا، اور قتال کی مناسبت سے قتل کی بعض خاص قسموں کے احکام ہیں کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، ایکسیڈنٹ ہو گیا غلطی سے، گولی چل گئی غلطی سے، تو اس کو بطور کفارہ ایک غلام آزاد کرنا چاہیے اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کرنا چاہیے۔
آگے فرمایا اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا تو ان کی سزا تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پہ اللہ کا غضب ہے اور لعنت ہے اور اس کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ آگے عورتوں وغیرہ سے متعلق کچھ احکام ہیں، یتیموں کے متعلق کچھ ہدایات ہیں، اور یہ پارہ اس آیات پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہے گا اگر تم شکر گزار بنے رہو گے اور ایمان رکھو گے۔ اللہ بڑے قدردان اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔